بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سفر کو سفر کہنے کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ سفر کے معنی خالی ہونے کے آتے ہیں، اور اس مہینے میں عرب کے لوگوں کے گھر عموماً خالی رہتے تھے، کیونکہ 4 مہینوں ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب میں مذہبی طور پر ان کو جنگ اور لڑائی نہ کرنے اور مذہبی عبادت انجام دینے کا خاص طور پر پابند کیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی شریعتوں میں ان 4 مہینوں کے اندر جہاد و قتال منع تھا۔ ان 4 مہینوں کو عربی ماحول میں یعنی عزت و احترام والے مہینے کہا جاتا تھا، اور محرم کا مہینہ گزرتے ہی اس جنگجو قوم کے لیے مسلسل 3 مہینوں کی یہ پابندی ختم ہو جاتی تھی، لہٰذا وہ لوگ جنگ، لڑائی اور سفر پر چلے جاتے تھے۔ ماہ سفر میں مظفر لگانے کی وجہ: عام طور پر سفر کے ساتھ مظفر کا لفظ لگایا جاتا ہے، یعنی سفر المظفر کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے معنی کامیابی و کامرانی والی چیز کے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں کیونکہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی اس مہینے کو بہت سے لوگ منحوس بلکہ آسمان سے بلائیں اور آفتیں نازل ہونے والا سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس مہینے میں خوشی کی بہت سی چیزوں مثلاً شادی، بیاہ وغیرہ کی تقریبات منحوس یا معیوب سمجھتے ہیں، جبکہ اسلامی اعتبار سے اس مہینے سے کوئی نحوست وابستہ نہیں، اور اسی وجہ سے احادیث مبارکہ میں اس مہینے کے ساتھ نحوست وابستہ ہونے کی سختی کے ساتھ تردید کر دی گئی ہے۔ اس لیے سفر کے ساتھ مظفر کا لفظ لگا کر سفر المظفر کہا جاتا ہے، تاکہ اس کو منحوس اور آفت والا مہینہ نہ سمجھا جائے بلکہ کامیابی و کامرانی کا مہینہ سمجھا جائے۔ ماہ سفر کے متعلق مختلف احادیث ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ماہ سفر میں بیماری، نحوست اور بھوت وغیرہ کا نزول نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چھوت، نحوست، بدشگونی، شیطانی گرفت کے اثرات کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ذاتی طور پر ان کی کوئی حیثیت نہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ زمانہ تو سارے کا سارا خیر والا ہے، مہینے اور کوئی دن، مہینہ دن کوئی بھی قطعاً منحوس نہیں ہوتا۔ منحوس ہوتے ہیں تو وہ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، اور انہی پر خیر و شر کا دار و مدار ہے۔ بارش کا آنا اب یہ بہت سی خوبیوں کا حامل ہے۔ بارش برستی ہے تو باغ میں پھول اگتے ہیں اور شوڑ زمین میں کانٹے۔ بہرحال وقت بحیثیت وقت سارے کا سارا ہی خیر ہے، کوئی گھڑی بھی منحوس نہیں، محرم کی ہو یا سفر کی۔ اب آپ اس میں دیکھیں گے کہ ماہ سفر کسی طرح بھی منحوس نہیں قرار دیا گیا، بلکہ یہ ایک مبارک اور احترام والا مہینہ ہے۔ اب بعض لوگ ماہ سفر کے آخری بدھ کو ایک تہوار مناتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخری بدھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا تھا،
اور یہ تہوار اس طور پر مناتے ہیں کہ سفر کے آخری بدھ کا جو مہینے کا آخری بدھ ہوتا ہے اس میں نہانے کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس سے ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اکثر کا یہ خیال ہے کہ جو بھی مرض جس میں وفات مبارک ہوئی آپ کی، اس کی ابتدا ہی اسی دن سے بتائی جاتی ہے، یعنی کہ یہ ہماری فطرت ہے، ہم اس میں جتنا جاتی ہیں اتنی زیادہ ہم اپنے پاس سے باتیں ایڈ کرتے جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی گناہ والی بات ہے۔ اب اسی طرح ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہو، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت ہی نہیں کرتے، اور سفر کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں بے اثر ہیں، ان کی کوئی بھی شرم حیثیت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس روز بلائیں نازل ہوتی ہیں، یہ سب باتیں خرافات ہیں، یہ بدعت ہے جس کو ہم جو ہے وہ پھیلاتے ہیں، اور یہ بدعت یہ خرافات جتنے زیادہ پھیلتے جائیں گے اتنے زیادہ جو ہے وہ ہمارے گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو ہمیں جو ہے وہ اس چیز سے گریز کرنا چاہیے، ہمیں اس کو پھیلانا نہیں ہے۔ اب جو ہے حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبی نہیں یعنی مرض کا چھوٹ ہونا نہیں، اور نہ بدحالی ہے نہ سفر۔ حدیث کی تشریح میں ہے کہ ادبی کا مطلب ہے کہ ایک بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اور بدفعلی کا مطلب یہ ہے کہ اہل عرب کی عادت تھی کہ وہ شگن لیتے تھے، اس طرح کہ جب کسی کام کا ارادہ کرتے تو یا کسی جگہ جاتے تو پرندے یا ہرن کو چھوڑ دیتے، اگر یہ دائیں طرف سے جاتا تو اسے مبارک سمجھتے اور اس کو نیک شگن فال کرتے، اور اگر بائیں طرف سے جاتا تو اسے بد شگن سمجھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدت کی بھی جو ہے اس عقیدت کو بھی باطل قرار دیا گیا ہے۔ سفر سے مراد یہی مہینہ ہے جو محرم کے بعد آتا ہے، عوام اس کو منحوس اور بلاؤں کا مہینہ سمجھتی ہے، اور یہ بات بے اثر اور باطل ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ بعض دنوں، بعض تاریخوں، بعض جانوروں یا انسانوں میں نحوست سمجھتے تھے۔ شریعت نے ان تمام عقائد کی تردید فرما دی اور واضح فرما دیا کہ سب سے بڑی نحوست انسان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ اپنے گناہوں کی نحوست کو دوسری چیزوں کی طرف ڈالنا ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک کالے حبشی کو راستے میں شیشہ پڑا ملا۔ حبشی نے اس سے پہلے کبھی اپنا چہرہ شیشے میں نہیں دیکھا تھا۔ حبشی نے شیشے میں جب اپنا چہرہ دیکھا تو بہت برا معلوم ہوا، اس نے غصے میں آ کر شیشے کو زمین پر پھینک دیا۔ حبشی نے شیشے میں جب اپنا دیکھا تو اس نے پھینک دیا کہ کہا تو اتنا بدصورت اور بدنما ہے، اس لیے تجھے کسی نے یہاں پھینک دیا ہے۔ تو جس طرح حبشی نے اپنی بدصورتی کو شیشے کی طرف منسوب کیا، اسی طرح دنیا میں لوگ اپنے بدعملی کو دوسری چیزوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ حقیقت میں عبادت مبارک چیز ہے اور گناہ منحوس چیز ہے۔ تو اس بات کا جو ہے ہم اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں، ہم پہ جتنی بھی سختیاں ہیں وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اب جو ہے ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے کہ ہم ایسے کون سے گناہ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مشکلوں میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، تکلیفوں میں، گناہوں میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، جس کی طرف جو ہے ہماری واپسی ممکن ہی نہیں ہو رہی ہے۔ دن رات جو ہے ہم ان مشکلات سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم نکلتے نہیں ہیں، ہم اس میں مزید اندر سے اندر دھنستے جا رہے ہیں۔ اب جو ہے ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم آیا غلط کی طرف ہیں، ایسے ہم کون سے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں بدسکونی ہے۔ بے سکونی کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور یہ کس طرح ختم کریں گے جب ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں گے، دوسروں کو چھوڑ دیں، دوسروں کی زندگیوں میں انٹرفیئر کرنا چھوڑ دیں،
ہمیں کسی سے بھی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے. صرف اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے اعمال کو دیکھیے کہ آیا ہم غلط ہیں تو ہم کدھر غلط ہیں، ہم ایسے کون سے کام کر رہے ہیں جو ہم اللہ کی جو ہے وہ نقشی کا باعث بن رہی ہے. تو اپنے آپ کو دیکھنا، اپنے آپ کو پرکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ کام ہم جتنی جلدی کریں گے اتنی ہی جلدی ہماری زندگیوں میں بھی سکون آئے گا.